تو تب والدین زندہ ہوتے ہیں، تا حیات ہوتے ہیں. حقیقت بات بتا رہا ہوں، تب والدین تا حیات رہتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں. تو بیٹا اپنے ماں باپ کے پیر کو دباتا نہیں ہو، ماں باپ کے لیے بیٹا کپڑے کا بھی انتظام نہیں کرتا ہو، ماں باپ کے لیے بیٹا ایک روپیہ نہیں دیتا ہو. لیکن جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہی نوجوان ہے جو اپنے والدین سے باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، وہی نوجوان ہے جو اپنے والدین کو تکلیفیں دیتا تھا. وہ جانتے ہیں کہ تکڑا کے باپ بنتا تھا، اس کے پیسے کے اور ماں کے زیورات بنتے تھے، اس کے سارے زیورات کو کرتے تھے. کہتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں پتے کو اگر کھانا کھلاؤں گا تو میرے باپ کو جو پسند تھا وہ کھلاؤں گا، میری ماں کو جو پسند تھا وہ کھلاؤں گا. بات کرو میرے باپ کو جو سامان پسند تھا وہ میں اپنے باپ کو دوں، اپنے فقیر کو دوں گا. جو میرا باپ پسند کرتا تھا وہ سامان میں فقیر کو دوں گا، جو میری ماں پسند کرتی تھی وہ سامان میں فقیر کو دوں گا. اور نہ ہو کے کبھی ہم میرے ملت کو نوجوانوں بتاؤ کے سکے جب والدین کا حیات ہے، جب وہ زندہ ہے تو مجھے رشوت دیتے تھے، تو مجھے انہیں ستاتے تھے، تو مجھے تکلیفیں دیتے تھے. اس وقت تمہاری محبت کہاں پر گئی تھی؟ اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کے پیار کو سمجھ کے نہیں آیا، اس وقت تمہیں اپنے والدین سے تھوڑی سی محبت کی. آج مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی کا انتظام کر رہے ہو. کے نوجوانوں بہت کربی ہو مگر سچ ہے، آج تم ان کے لیے انتظام کر رہے ہو، احسان ثواب کر رہے ہو. لیکن میرے ملت کو نوجوان ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ احسان ثواب نہیں پہنچے گا. لیکن میرے ملت کے نوجوان بتاؤ تو جس کے لیے ہم نے محل تیار کیا اس محل میں رہنے کے لیے راجا نہ ہو، اس محل کی کیا ضرورت ہے؟ جس محل کو ہم نے تیار کیا کہ اس میں رانی رہے، اگر اس محل میں رانی نہ رہے تو اس محل کا کیا کام ہے؟ جس محل کو ہم نے اتنا اچھا سا بچے سے بنایا ہے اس محل کا مالک نہ رہے تو اس محل کو بنانے کا کیا فائدہ مل رہا ہے؟ میرے ملت کے نوجوان اگر باپ حیات ہے تو ان کی خدمت کیا کرو، انہیں کرنا کیا کرو. جس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں نا ان کے دل سے پوچھو ان کے اوپر کیا گزرتا ہے. آج جن کے ماں باپ کا حیات نہیں ہے نا ان سے پوچھو کہ ان پر کیا گزر رہا ہے، آخر وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر باپ زندہ ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ زندہ رہتا ہے تو بیٹا اگرچہ کماتا ہو، باپ اگرچہ کماتا ہو یا باپ نہ کماتا ہو، لیکن باپ کا سایہ جب تک بیٹے کے سر پر رہتا ہے بیٹا راجا پر نظر گھما کرتا ہے. لیکن باپ کا سایہ جیسے سر سے اٹھتا ہے بیٹا جو راجا بن کے گھومتا تھا آج وہ ذمہ داریوں کو لے کر کے کھیلنے لگتا ہے. آج سوچتا ہے کہ میں ایک پیسہ خرچ کروں گا میرا گھر کیسے چلے گا. لیکن باپ کماؤ بھی نہیں رہا ہے لیکن بیٹا کو ٹینشن نہیں ہے، اس لیے ٹینشن نہیں ہے کہ گھر میں باپ کہاں آ کے باپ کہیں نہ کہیں سے جمال کر کے لا کر کے دے گا. نہ بولتا کبھی میرے ملت کے لوگ کرانے اپنے والدین کو ستاؤ نہیں، اپنے والدین کو تکلیفیں نہ دو. والدین کی دعاؤں میں بہت برکت ہے، والدین سے دعائیں لیا کرو، ان سے بدوائیں کبھی نہ لیا کرو. اللہ کو کبھی ہم مستعلق کی طرح وہ طور پر ہم سے باتیں کرتے تھے، ایک دن میرے طور پر چاہتے ہیں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اب تک تو تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اب جب آنا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ بہت سمجھ اور سمجھ سوچ کر کے آنا. اللہ کو کبھی ہم موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے رب کائنات اے میرے پالنہار بتا تو سکے ابھی تک تو نے مجھے توڑا نہیں، آخر یہ توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کبھی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اب تک جو تو آتا تھا وہ تیری ماں با حیات ہے اور گھر سے گھر کو نکلتا تھا وہ تیری ماں تیرے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اے رب کائنات میرا بیٹا تم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہے. اے رب کائنات تم میرے بیٹے کو زندہ سلامت رکھنا، میرے بیٹے کو حفاظت کرنا. لیکن اے موسیٰ جب سے تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو آپ کا حیات ہوتی ہے اس لیے موسیٰ جب تم میرے طور پر آنا اور بہت سمجھ سوچ کر کے آنا.